ہم دنیا میں ایک مشن دے کے بھیجے گئے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اس پہ سختی کرو۔ دنیا میں جینا کیسے ہے، تم نے اس قرآن سے رہنمائی لینی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے نا کہ میرے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، وہ سارے قبرستان کے اندر انسان تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کدھر بھاگا پھرتا ہے؟ واپس آ اپنے رب کی طرف۔ انشاءاللہ آج کے دن یہ عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ۔ آج 25 رمضان المبارک ہے، جمعۃ الوداع ہے، شروع ہوا تھا اور آج یہ مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، چند دن باقی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا یہ موسم بہار مہینہ ہم گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑی ہی مغفرت کرنے والا، بڑی ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو زمین بھر کے آسمان تک تو گناہ کر کے لے آ، جتنی زمین ہے سارے بھر کے گناہ کر کے لے آ، پھر تو میرے سے توبہ کر، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہہ دو اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع رکھے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک نماز دوسری نماز تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جس کو ایک نماز مل گئی اور اس نے اگلی نماز پڑھ لی، درمیان میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ جس نے ایک جمعہ پڑھا اور پھر اگلا جمعہ بھی پڑھ لیا، درمیان میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جس کی زندگی میں ایک رمضان آیا اور پھر اگلا رمضان بھی آ گیا، تو درمیان میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین سے ہم نے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اور حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ النصوح کرنی ہے، اپنی زندگی کے معاملات کا جائزہ لینا ہے، اور جہاں جہاں غلطی ہے اس غلطی کو تسلیم کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، اور ایسی کوشش کرنی ہے کہ آئندہ بندہ اس گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کر دیے، 99 قتل کیے۔ اب پریشان ہوا کہ اتنے بندے میں نے مار دیے ہیں، کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ ایک بندے کے پاس گیا، کہتا اتنے قتل ہو گئے تو میری کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا اتنے بندے مار کے آ گئے اور کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے۔ اب وہ ایک آیا صاحب علم کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ 100 بندے مار دیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم جہاں پہ رہتے ہو نا، اس بستی میں رہو گے دوبارہ یہی حرکت کرو گے، تم ایسا کرو فلانی بستی میں نیک لوگوں کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس جاؤ گے آئندہ یہ غلطی نہیں کرو گے۔ یہ بندہ یہ عزم کر کے اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا گیا، رستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔
دونوں فرشتے آگے، عذاب کے فرشتے بھی آگے، ثواب کے فرشتے بھی آگے، اور دونوں میں لڑائی ہو گئی کہ جناب اس کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی تم زمین ماپ لو، جہاں فاصلہ کم ہے اس کی طرف اس کو شامل کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس نے آدھا فاصلہ طے نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی بستی کی طرف زمین کو سکیڑ دیا اور وہ بندہ جنتیوں میں شامل ہو گیا۔ ٹھیک، تو اللہ رب العالمین کی رحمت تو بڑی ہی وسیع ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ بدکار عورت تھی، جا رہی تھی، رستے میں دیکھا کہ ایک کتا ہے اور پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ جناب مٹی کو چاٹ رہا ہے، گیلی مٹی کو۔ اس نے کنویں میں اپنا موزہ کنویں میں ڈالا اور کنویں سے پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ رب العالمین کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو جنتیوں میں شامل کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، مسئلہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کدھر بھاگا پھرتا ہے؟ واپس اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف لوٹا، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹا، اللہ کی مغفرت کی طرف لوٹا۔ یہ پیغام ہے انسانوں کے رب کی طرف سے انسانوں کے لیے کہ تم سب میری طرف واپس لوٹاؤ۔ تم سب کدھر بھاگے پھرے ہو؟ آؤ میری طرف واپس آؤ۔ جتنی مرضی غلطیاں کر لی ہیں میرے سامنے آؤ، آ کے اپنی غلطیوں کا اقرار کرو، میں تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دوں۔ اور اس کے لیے یہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور انہوں نے یہ دعا پڑھی، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو پاک ہے، مجھے بخش دے، تیرے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ اور مسکرانے لگے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کیوں مسکرائیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، آپ نے یہ دعا پڑھی اور آپ مسکرانے لگے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیوں ہنسنے لگ پڑے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ یہ دعا مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو پتا ہے میرے علاوہ اس کے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو رمضان گزر گیا ہے، زیادہ حصہ اپنے معاملات کا بھی جائزہ لینا ہے۔ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہر بندے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، ان کو چاہیے یہ بھی تو میرا حکم مانے، یہ بھی تو میرا حکم مانے۔ جائزہ لینا ہے۔ 25 دن گزرے ہیں، ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، کیا تبدیلی آئی؟ ہر بندہ جائزہ دے، میری عبادات کا معاملہ کیسا ہے؟ عبادات کا معاملہ صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں دین قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ گھر کے اندر ہمارے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، عمران خان یہ تھا، شہباز شریف یہ، نواز شریف کا دور یہ تھا، ہمارے سے یہ سوال نہیں ہونا عمران خان کا، شہباز شریف کا، ہمارے سے یہ سوال ہونا ہے تم نے کیا کیا ہے؟ جس جسم کے تم وزیر اعظم تھے، جس گھر کے تم حاکم تھے نا، اپنے جسم پہ اور اپنے گھر میں اللہ کے دین کو قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا حساب ہونا ہے ہمارے سے۔ آج اس کا جائزہ لینا ہے کہ اس میں ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے۔ میرا لباس، میرا گھر کا ماحول، میرے جسم پہ اسلام نافذ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ میرے گھر میں اسلام قائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ہمارے والدین نے اپنے آپ کو ATM مشینیں بنایا ہوا ہے، بیوی نے کہا یہ لا دو، بچے نے کہا یہ لا دو، وہ ساری زندگی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، میں نے ان کا معیار زندگی بلند کرنا ہے، جو اور میرے بغیر گھر نہیں چل سکتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے نا کہ میرے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، وہ سارے قبرستان کے اندر ہیں۔ اور آج یہ لوگ ہیں دنیا سے چلے جائیں گے، 6 مہینے گھر والے یاد رکھیں گے، سال یاد رکھیں گے، اور 2-3 سال بعد دنیا میں کوئی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اولاد بھول جاتی ہے والدین کو، مہینوں گھروں میں تذکرہ نہیں ہوتا، اولاد تذکرہ نہیں کرتی مہینوں والدین کا۔ وہ والدین جو اس پہ
جنہوں نے پالا پوسا ہوتا ہے جناب، یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ تو اپنے معاملات کو، پہلی چیز گھر ہے، عبادات ہے، اپنی نسلوں کو نماز پہ کھڑا کرنا ہے۔ چلو حکم کیا اللہ تعالیٰ کا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اس پہ سختی کرو، ہم تمہارے سے رزق کا سوال نہیں کرتے، تمہیں ہم رزق دیتے ہیں۔ تم یہ سمجھتے نا میں گھر چلا رہا ہوں، تمہارے بغیر بھی گھر چل جانا ہے، تم اتنے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو، تمہاری ذمہ داری نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے گھر اور فیکٹری میں ملازم ہیں آپ کے 4 ہیں 6 ہیں 10 ہیں 20 ہیں 100 ملازم ہیں، یہ نہیں کہ آپ 8 بجے کا ٹائم ہے وہ 8:30 آ رہا ہے، پوچھے ہوئے تو آدھا گھنٹہ کیوں لیٹ آیا، تیری تنخواہ کٹ جائے گی، تیرا یہ کٹ جائے گا، اور وہ بے نمازی کا بے نمازی رہ جائے۔ 6 سال ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ بندہ کام کر رہا ہے، دفتر میں کام کر رہا ہے، ڈرائیور ہے، اور وہ بے نمازی کا بے نمازی رہ جائے، اس کا سوال مالک سے ہونا ہے، مالک سے جس کو اللہ نے اختیار دیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد میں، خیام ہوٹل کے مالک، وہ کہتے ہیں میرے پاس 200 ملازم تھا ایک برانچ میں نماز پڑھتا، 2-4 بندے نماز پڑھ لیتے، کہتے میں ادھر آیا لاہور، مجھے نصیحت کی امیر صاحب نے، میں نے جا کے سارے اکٹھے کیے، منشی بلا لیا، میں کہا اس کے بعد ہر بندہ نماز پڑھے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا، میں نے منشی کو کہا اس کو صاف کر کے فارغ کر دو۔ مجھے ایسا بتانے لگے، کہتے وہ دن اور آج کا دن میرے ساتھ ہر نماز میں 200 بندہ میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جماعت ہوتی 200 بندہ نماز پڑھتا ہے۔ تو معاشرے میں نماز قائم کرنی ہے، دین قائم کرنا ہے، اور جنہوں نے پڑھ لیا ہے بہت اچھی بات ہے۔ اب 25 دن میں 25 سپارے تو مکمل ہو چکے ہوں گے، اللہ کرے جن کے نہیں نہ ہوئے، جن کو رمضان میں بھی موقع نہیں ملا، اللہ کا واسطہ ہے چند دن باقی ہیں، کم از کم قرآن کو ایک دفعہ تو مکمل کر لیں، اپنے بیوی بچوں سے پوچھ لیں تم نے کیا کیا ہے، بچے نے کیا کیا ہے، ایسے نہ ہو کہ ہمارے یہ سارے دن بازاروں میں جا کے گزر جائیں۔ نہیں، یہ جو آخری عشرہ رمضان کا ہے نا، یہ تو عبادات کا ہے، خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، یعنی پورے گھر کا ماحول کیا ہوتا تھا کہ سارا گھر جا کے اللہ کے سامنے جھکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے آخری عشرے کے۔ تو گھر میں دین قائم کرنا ہے انشاءاللہ، جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ قرآن ہے، قاری صاحب نے 25 پارے پڑھ کے سنا دیے ہیں، 25 پارے تراویح میں، ہو سکتا ہے بعض جگہ 27 ہو گئے ہوں، 28 ہو گئے ہوں، کتنے ہی لوگ پیچھے ایسے کھڑے ہیں جن کو ابھی تک ایک لفظ کی سمجھ نہیں لگی۔ یہ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں واضح دلائل ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کے۔ مسلمانوں یہاں سے تم نے سیکھنا ہے، تمہاری تعلیم کیا ہوگی، تمہاری معیشت کیا ہوگی، تمہاری معاشرت کیا ہوگی، دنیا میں کن کے ساتھ تعلق توڑنا ہے، کن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، تمہاری خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، تمہاری داخلہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، دنیا میں جینا کیسے ہے، تم نے اس قرآن سے رہنمائی لینی ہے۔ جو یہاں سے رہنمائی لے گا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عزتیں دے دے گا، اور جو اس کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ضائع کر دے گا۔ میں ذاتی سب کو کہتا ہوں، ہر بندہ اپنے گھر کا جائزہ لے لے اور دیکھے قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ 50 سال زندگی کو ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے مجھے اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ میں اللہ کے قرآن کو سمجھ کے پڑھ سکوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے فرمایا، ان اللہ یبغض کل جازری جواز سخاب بالاسفاق جیفۃ باللیل وحمار بالنہار عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ۔ اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے اس بندے سے، ایسا بندہ جو سخت جھگڑالو ہے، بازاروں میں شور مچاتا ہے، سارا دن گدھے کی طرح مصروف رہتا ہے، ساری رات مردے کی طرح سویا رہتا ہے، دنیا کا علم رکھتا ہے، آخرت کے حوالے سے جاہل ہے۔ آخرت کے حوالے جاہل کا کیا مطلب ہے؟ اس کو فرائض کا ہی نہیں پتا، اس کو قرآن کا ہی نہیں پتا، اس کو دین کے معاملات کا ہی نہیں پتا، اس نے بیچارے نے وقت ہی نہیں نکالا کچھ نہ کچھ۔
تو جو غلطی ہے انشاءاللہ آج کے دن یہ عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر معاملات ہیں، اپنے کاروباروں کو دیکھ لو، میرے کاروبار میں سود شامل تو نہیں، حرام شامل تو نہیں، دھوکہ شامل تو نہیں، خیانت تو نہیں شامل، ملاوٹ تو نہیں شامل، مال دکھاتا کچھ اور ہو بیچتا کچھ اور ہو، ایسا کام تو نہیں ہو رہا، میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہیں گے اپنے حق لے لو، لوگ اپنا حق لیں گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، حساب ابھی باقی ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دے۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، ہمارے بہت سی برادریاں ہیں کہتے ہیں جی ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ہم نا جہیز میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو وراثت اللہ نے مقرر کی ہے تم کون ہوتے ہو اس کو روکنے والے؟ تو اس معاملات کا جائزہ لینا ہے، اور اگر معاملات ٹھیک ہیں، اگر ٹھیک ہے غلطی اور اس کی اصلاح کر لی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کا پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس نے اصلاح کر لی، صرف یہ نہیں اب کہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے، یہ جو زندگی ہے نا یہ صرف کھانے پینے سونے اور بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں ملی۔ ہم دنیا میں ایک مشن دے کے بھیجے گئے ہیں، اور اس مشن، وہ مشن کیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ یہ 2024 ہے، آپ میں سے کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی کسی کا تعلق ذمہ داری کے ساتھ ہوگا، کوئی پراپرٹی ڈیلر ہوگا۔ ہر دور اور ہر علاقے اور ہر طبقے کے انسان کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اگر کسی شخص کی زندگی کو ماڈل اور نمونہ قرار دیا نا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی زندگی ان کی زندگی کے مطابق ہے وہ کامیاب ہے، جس کی ان کے مطابق نہیں وہ بندہ کامیاب نہیں۔ سادہ سی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بیٹھ کے سکون سے بیوی بچوں کا پیٹ پال کے زندگی نہیں گزاری، آپ دنیا میں ایک مشن دے کے بھیجے گئے تھے، کام دے کے بھیجے گئے تھے، وہ کام آپ نے کیا ہے ساری زندگی، اس میں دعوت ہے، اس میں جہاد ہے، اس میں مارکے ہیں، مقابلے ہیں، ساری دنیا سے ٹکر ہے، افراد تیار کیے ہیں آپ نے، لوگوں کے پیچھے گئے ہیں، لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے، ایک ذمہ داری تھی جو دی گئی۔ ہمارے دو فکرے چلتے ہیں، جڑا جتھے لگا انہوں لگا رہ دو، یہ کیا بات ہوئی جا، ہر بندہ لو جی اپنا کام کرنا چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہ موقف ہوتا جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، ہمارے تک دین پہنچنا تھا۔ آپ نے یہ ذمہ داری ادا کی ہے، 13 سال مکہ کے اندر، اس میں دعوت ہے، اس میں افراد کی تربیت ہے، اس میں عقیدے پہ تربیت ہے، اور جو مکہ کی صورتیں، مکی صورتیں 86 مکی صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان میں زیادہ عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ رسالت ہے، پرانے انبیاء کے واقعات ہیں، کس طرح دنیا کے اندر قوموں کو عروج ملتا ہے، کس طرح قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں اس میں تربیت کی۔ پھر مدینے میں آ کے معاشرہ قائم ہوا، ایک ملک قائم ہوا کہ دنیا میں تم نے آزادی کے ساتھ جینا کیسے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اسلام نے اپنا نظام دیا، یہ آئلی نظام ہے، یہ معاشی نظام ہے، تم نے سودی نظاموں کے حصے نہیں بننے،
تم نے اپنا نظام جس کی بنیاد زکوٰۃ پر ہے، صدقات پر ہے، خرچ کرنے پر ہے، بعد میں جب غنیمتیں آ جائیں ان کے اوپر ہے، تو 10 سال مدینے کے، اور جب مدینے کے 10 سال نہیں تھے اللہ کے دشمنوں کو برداشت، انہوں نے جناب پھر جنگیں ہی جنگیں ہیں، مار کے ہیں، بدر، احد، احزاب، حنین، تبوک، مار کے حتیٰ کہ حجۃ الوداع کم و بیش 1.5 لاکھ بندہ موجود ہے، وہ جو اکیلے چلے تھے 23 سال پہلے اکیلے چلے تھے، 1.5 لاکھ انسان میدان میں موجود ہے، لاکھوں لوگ گھروں میں ہیں، اور ان کو آپ پوچھتے ہیں لوگوں کیا میں نے تمہارے تک رب کا پیغام پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا آپ نے صرف پہنچایا نہیں، آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف کی، کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، جو بندہ یہاں موجود ہے اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ فَرُبَّ سَامِعٌ أَوْ عَامٍ مُبَلَّغٍ، اکثر سننے والے پہنچانے والوں سے بھی زیادہ اس پیغام کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 3 مہینے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے، چند دن بیمار رہے ہیں، 16 یا 17 نمازیں ہیں جو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور بیماری میں بھی حالت یہ تھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی، کام غسل کیا آپ نے، اور 2 صحابہ کے سہارے سے آپ نے کہا مجھے مصلی کی طرف لے جاؤ۔ 2 صحابہ نے آپ کو پکڑا ہے، ایک نے دائیں طرف ایک نے بائیں طرف، اور آپ کو مصلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کے زمین پہ، چونکہ مٹی کا فرش تھا، زمین پہ آپ کے پاؤں کی وجہ سے 2 لکیریں باندھ تھیں۔ اس حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑا۔ ہمارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں جی، وہ میرا آفس کا ٹائم ہوتا ہے، جی گاہکاں کا ٹائم ہے، جی بڑا بازار بھرے پڑے ہیں، رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، بازار بھرے ہیں، اور جناب عین نماز کے وقت سارا کاروبار چل رہا ہے۔ اور آخری وقت آیا، آسمان کی طرف انگلی کی، اللہم بالرفیق الاعلی، میں رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہا ہوں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے محمد رسول اللہ۔ اس دنیا کے کامیاب ترین انسان جب دنیا سے گئے ہیں، کیا کما کے گئے ہیں؟ اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لیکن عرب میں اسلام غالب آ گیا، لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے، ایک جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اس جماعت نے اگلے 100 سالوں میں پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کیا۔ اپنے گھر کو زندہ رکھا، آپ کے گھر کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی شہید کر دیے گئے، خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگوں نے کہا امیر المومنین کیوں روتے ہیں؟ وہ کہنے لگے اگر میرا بس چلتا میں ان حجروں کو باقی رکھتا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پتا چلتا ہمارے نبی کے گھر کیسے ہوتے۔ ہماری ساری دوڑ یہ ہے، جس کے پاس پیسے ہیں آج شاد باغ میں ہے، آج نادر آباد میں ہے، پیسے آ جائیں گے ڈی ایچ اے میں چلا جائے گا، اور پیسے آ جائیں گے بحریہ میں چلا جائے گا، بچے باہر بھیج دے گا اپنے پڑھنے کے لیے، کیونکہ ٹارگٹ اس سے آگے نکل ہی نہیں رہا اس کا، سوچ اتنی ہے بس۔ اس مشن کو سمجھنا ہے، جو مشن جس مشن کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، 2024 میں آج یہ 1400 سال سفر کرتا یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے، اب اس دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانا اب یہ کس کی ذمہ داری؟ ہم نے اس کے لیے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، صلاحیتیں خرچ کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، اپنا مال خرچ کرنا ہے، اپنی اولاد کو کھڑا کرنا ہے۔ ہم نے مشن کے لیے زندگی گزار،
ورنہ کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا یہ تو عیسائی بھی کر رہے ہیں، یہ تو یہودی بھی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ گزرتی ہوئی ساتوں میں فیصلہ کرنا ہے زندگی کا۔ انشاءاللہ یہ زندگی ہم نے اپنے رب کے حکم کے مطابق گزارنی ہے۔ دنیا سے جائیں گے، ایک بندہ دنیا سے بڑا ہی تھکا ہوا گیا ہے، بڑی اس نے محنت کی ہے، بڑی اس نے تکلیفیں کاٹی ہیں، بہت کچھ اس نے جناب پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جائے گا قیامت والے دن اس کو جنت کا ایک غوطہ دلا کے لاؤ، فرشتے لے کے جائیں گے، ایک جنت کی جھلکی دکھائیں گے، وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی تکلیف دیکھی نہیں ہے۔ اور جس نے ساری زندگی میں آسانی دیکھی ہوگی، عیش و عشرت دیکھی ہوگی، اس کو کہا جائے گا اس کو جہنم کا غوطہ دلا کے لاؤ، اس کو جا کے فرشتے جہنم کی ایک صرف غوطہ دلائیں گے، وہ کہے گا اللہ کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں آسانی کیا ہوتی۔ تو آئیں ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے کریں، ہم اللہ کے دین کے لیے کھڑے۔ یہ رمضان ہمیں یہ نصیحت کر کے جا رہا ہے، ہم صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ہو۔ اور یہ احساس کا مہینہ، احساس کا، بھوک کس کو کہتے ہیں؟ بھوک یہاں زیادہ تر لوگ وہ ہیں، ہمارے معاشرے میں ویسے بھی پچھلا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اگلا ہم پہلے کھا لیتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ بھوک کی وجہ سے زیادہ بیمار ہوتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے زیادہ بیمار؟ پوچھ لو کسی ڈاکٹر کو جا۔ رمضان نے پیدا کیا احساس، کیا معاشرے کے ان لوگوں کا احساس جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم سحری افطاری تقسیم کرتے ہیں، سحری افطاری ماشاءاللہ آپ کے یہاں بھی روزانہ ہزاروں افراد کو 1.5 لاکھ لوگوں کو روزانہ سحری افطاری روزانہ لاہور میں کرائی۔ ہزاروں مثالیں ہیں میرے پاس، لوگ کہتے ہیں ہم آپ کی سحری کی وجہ سے روزہ رکھ رہے، نہیں تو ہمارے پاس استطاعت نہیں۔ یہ لاہور ہے، ہم گئے، یہ مہینہ ڈیڑھ پہلے کی بات ہے، خاتون ملی، لاہور کی بات کر رہا ہوں، کہتی ہے بجلی کا اتنا بل آ گیا، میں نے عزت بیچ کے بجلی کا بل ادا کیا۔ ان لوگوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس کو اللہ نے دیا ہے اس کے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے ان لوگوں کا جس کے پاس نہیں ہے۔ اور اس وقت امت کا سب سے بڑا جو مسئلہ نا، وہ غزہ کا مسئلہ ہے۔ اس وقت یہ انبیاء کی سرزمین ہے، قرآن مجید میں کتنی جگہ اس زمین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ برکت والی زمین ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے نبی کو، اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات یہاں پہ نماز پڑھائی تھی، اور آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آج وہاں ظلم ہے، اسرائیل بدماشی کر رہا ہے، 41,000 سے زیادہ مسلمانوں کے بچے شہید ہو گئے۔ کس امت کے بچے جس کی آبادی دنیا میں 2 ارب ہے، دنیا میں کل یہودیوں کی تعداد 1.5 کروڑ ہے، کل 95 لاکھ ہے صرف اسرائیل میں، اور 2 ارب مسلمانوں کی تعداد ہے۔ 2 ارب مسلمانوں کی موجودگی میں 41,000 ہمارے بچے شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئی، بچے شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے جتنی بمباری سول لوگوں پہ کی ہے ساری، اور کیفیت کیا ہے وہاں پہ؟ ناکہ بندی ہے، ناکہ بندی ہے، جتنی امداد چاہیے اتنی امداد نہیں پہنچنے دیتے، اور تماشے لگاتے ہیں مسلمانوں کے ایئر ایڈ کے ذریعے۔ یہ جو ایئر ایڈ، حالانکہ اسرائیل کا بارڈر ہے، مصر کا بارڈر ہے، تماشے لگاتے ہیں مسلمانوں کے بچے جناب آٹے کے توڑے کے پیچھے جناب بھاگتے پھرے، زمین سے آٹا اکٹھا کر رہے ہیں مسلمانوں کے بچے، بے بسی تماشا دکھا رہے تھے۔ محترم بھائیو، ہم نے انشاءاللہ ان کی مدد کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کر رہے ہیں۔ مسلم میڈیکل مشن جماعت کام کر رہی ہے، جب سے جنگ شروع ہوئی 5 مہینے ہونے والے ہیں، وہاں پہ 6 مہینے ہونے والے ہیں، کام کر رہے ہیں، ریلیف کا کام کر رہے ہیں۔
خوراک ہے. جس طرح رمضان میں یہاں پہ سحری افطاری ہوئی ہے الحمدللہ اسی طرح سحری افطاری وہاں پہ بھی ہوئی ہے. ان کی مدد ہے, ٹینٹنگ ہے, میڈیکل کے کام ہے, پورا چینل موجود ہے. پچھلے ہفتے ہمارے پاس غزہ سے وفد آیا ہوا تھا حماس کے رہنماؤں کا, اور جو آئے تھے ڈاکٹر ناجی صاحب, ان کا بھی سارے زیادہ خاندان والے اسی جنگ میں 2 مہینے پہلے شہید ہوئے تھے. ڈٹے ہوئے ہیں وہ لوگ. ان جیسا حوصلہ ہم نے دنیا میں نہیں کسی کا دیکھا. جو حوصلہ انہوں نے پیش کر دیا انشاءاللہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مثال بنے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہم نے ان کی مدد کرنی انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے, ایک وفد آتا ہے بنو مضر قبیلے کا. کیفیت یہ ہے ہڈیاں نکلی ہیں اور جناب انہوں نے تلواروں پہ ٹاکیاں لپیٹی ہوئی ہیں, ننگے پاؤں ہیں. ان کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. پریشانی میں کبھی آپ حجرے میں جاتے, کبھی مسجد میں آتے. پھر آپ نے بلال کو کہا اذان دو, بلال نے اذان دی, لوگ جمع ہوئے اور آپ نے پھر کہا خطبہ پڑھا اور کہا ان کی مدد کرنی ہے. پھر جس کے پاس جو تھا وہ لے کے آ رہا تھا, حتیٰ کہ مسجد نبوی میں 2 ڈھیر لگ گئے. ایک کھانے پینے کا تھا, ایک کپڑے وغیرہ سامان کا تھا. اتنے میں ایک صحابی آئے جو اشرفیوں کی تھیلی لے کے آئے. اتنا وزن تھا کہ اس صحابی سے چلا نہیں جا رہا تھا. ان کو دیکھ کے اللہ کے رسول کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگ پڑا. آپ نے فرمایا جو نیکی کا کام جاری کرتا ہے اس کی وجہ سے اور لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے. جتنا اجر بعد والوں کو ملتا ہے اتنا پہلے والے کو. تو میں سب کو یہ ترغیب دلاؤں گا انشاءاللہ ہم نے ان بھائیوں کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. آج عزم کرنا ہے, خرچ کرنا ہے. آج جو آپ دیں گے انشاءاللہ وہ ان کی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. پورا چینل, پورا رابطہ, پورا کام موجود ہے. جو ریلیف میں ہے وہ بھی ہے اور جو محاذوں پہ ڈٹے ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ بھی پورا رابطہ اور ان کی مدد بھی جاری ہے. اور خاص طور پہ جو آخری عشرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے, تیز آندھی سے بھی زیادہ. اسی طرح فطرانہ عید کی نماز سے پہلے جو ادا کرنا ضروری ہے, اور جو جس کے گھر کے جو معیار زندگی ہے اس کے مطابق اس کو ادا کرنا چاہیے. اس دفعہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے یہ فطرانہ بھی ہم نے غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے ادا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری اس رمضان کی محنتوں کو قبول کر لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیہ.